پہلے کا دور ایسا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جنازے والے سب جو شامل ہوتے تھے وہ سب روتے تھے اور سب کے چہرے پر غم ہوتا تھا. آج اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کس کے بھائی کا کس کے والد کا انتقال ہوا تو وہی بیچارہ رو رہا ہوگا, وہی غمگین ہوگا. جو زیادہ رو رہا ہوگا سمجھ جاؤ کہ بھائی اس کے کسی رشتہ دار عزیز کا انتقال ہوا ہے. آج دور ہی ہے. وہاں پر بھی دنیاوی معاملات چل رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاروبار کی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. ہماری غفلت اتنی بڑھ گئی ہے, خاص عبرت کی جگہ پر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے, تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یار میرے کو یہاں آنا ہے, یہاں میں نے آنا ہے اس اندھیری کوٹری میں. اب آج شب برات ایک تانتا بنا ہوا ہے لوگوں کا قبرستان میں, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کتنے ایسے ہیں جو عبرت کے لیے جاتے ہیں, فیشن بنا لیا لوگوں نے. بعض قبرستان فیشن کے طور پہ تھوڑی جانا بھائی, قبرستان اپنے مرحوم کی قبر پہ اس کو اصالے ثواب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن لوگوں نے فیشن بنا لیا, نہ فاتحہ آتی ہے, نہ درود آتا ہے, نہ کچھ پڑھنا آتا ہے, ہاتھ میں پھول کی تھیلی لی اور نکل لیے. کیا پڑھو گے وہاں پہ؟ دعا کرنا بھی نہیں آتی, ایسی ہاتھ اڑا لیا. تو ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے. اپنے مرحوم کی قبر پہ جا رہے ہیں, دبا کے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں قبر پہ اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈک پہنچے گی. ارے بھائی پانی ڈالنے ٹھنڈک کے لیے تھوڑی ہوتا, اس کو مردے کو کوئی فائدہ تھوڑی پہنچے گا پانی ڈالنے سے قبر پہ. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے پانی ڈالو بھائی, پانی ڈالو ثواب ملے گا, مردے کو ٹھنڈک پہنچے گی. حالانکہ یہ جائز ہی نہیں ہے, بلا وجہ قبر پر پانی ڈالنا اسراف ہے. اس سے کوئی ٹھنڈک تھوڑی پہنچ رہی ہے مردے کو. ہاں اگر آپ نے پھول پتیاں ڈالی ہیں تو ان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے, یا کوئی تھوڑی چھوٹی چھوٹی گھاس ہے اس پر پانی ڈال رہے ہیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے. بالکل پلین قبر ہے اس پہ پانی ڈال رہے ہیں تو اس سے منع کیا گیا. اسی طرح لوگ قبر کے اوپر اگربتی لگا دیتے ہیں, یہ بھی منع ہے. قبر کے سرہانے اگر آپ, اور اگربتی سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا. ہاں جو موجود ہیں اگر ان کے لیے خوشبو کا اہتمام ہے, اس نیت سے آپ اگربتی سائڈ میں لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اگربتی سے اس قبر والے کو فائدہ ہوگا تو یہ جائز ہی نہیں ہے. ہاں پھول آپ ڈالیں, پھول ڈالنا جائز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر ایک درخت کی 2 تر شاخیں قبر پر گاڑ دی اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اس سے قبر والے کو فائدہ پہنچے گا. کیونکہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے. خشک چیز جب جو تر تھی وہ خشک ہو گئی تو سمجھو اس کی موت ہو گئی. لیکن جب تک تر ہے, جیسے یہ درخت ہیں, پتے ہیں, پودے ہیں, پھول ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ فجر کے بعد نکلتے ہیں تو کیسی چڑیوں کی, پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جانوروں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ذہنی آزمائش. جانوروں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا مینڈک ہے. جو ٹر ٹر کرتا ہے نا مینڈک, علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے انسان کے, کہ وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شب برات ہے تو قبرستان جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں, اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس نیت سے جائیں. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں, کیونکہ ہم گناہ گار ہیں, گناہ ہوتے ہیں. گناہ کر کے ہمارا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے, کالا ہو چکا ہے, اور پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. لیکن کچھ ایام, کچھ راتیں, کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا. مایوسی کفر ہے اللہ کی رحمت سے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے, تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. حدیث پاک میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص اپنے دراز گوشت پہ سوار ہو کر کہیں سفر پر نکلا. سفر کرتے وہ تھک گیا اور اس نے چاہا کہ میں یہاں درخت کے نیچے کچھ آرام کرتا ہوں, پھر اس کے بعد سفر شروع کروں گا. تو وہ آرام کی نیت سے بیٹھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی, وہ سو گیا. جب بیدار ہوا تو دیکھا نہ اس کے پاس اس کی سواری ہے, نہ اس کے پاس اس کا کھانا ہے. اب وہ بہت پریشان ہوا کہ میری سواری کہاں گئی, میرے پاس کچھ کھانا بھی نہیں ہے اور لق و دق صحرا ہے.
یعنی مطلب جنگل ہے، کوئی آس پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے. اب اس کو شدید پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، اور اب وہ سوچتا ہے کہ میں پانی کہاں سے لاؤں. یہاں تک کہ اتنی پیاس لگی کہ اس کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا. اب ذرا امیجن کریں آپ، یہ حدیث پاک میں بیان کیا، اتنی شدت کی پیاس لگی کہ اب وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں. یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ دوبارہ سو گیا. جیسی اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اس کا کھانا پانی بھی اس کے پاس موجود ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو بندہ موت کے قریب ہو اور مرنے والا ہو پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اور پھر اس کے پاس پانی آ جائے اور اس کے پاس کھانا آ جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ کہنا کچھ چاہتا ہے اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ پاک بھی اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب اس کی بارگاہ میں کوئی سچی توبہ کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں کوئی رجوع کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے تائب ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ صاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بالکل ستھرا فرما دیتا ہے. سچی توبہ بندے کو جہنم سے جنت پہنچا دیتی ہے. سچی توبہ بندے کو گناہ گار سے، خطا کار سے، مجرم سے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی بنا دیتی ہے. سچی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے تو گناہ کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اور پھر ان قریب موت آئے گی، ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہمارے بھی چاہنے والے ہمیں قبرستان چھوڑ کر آئیں گے. اس کو ذرا تصور کریں، گھر میں ایک کوہرام مچا ہوگا، ہمیں بھی موت آئے گی، اور ایک دن اعلان ہوگا ہمارا بھی مسجد میں. آج تک ہم جنازوں میں شرکت کرتے رہے، کوئی ہمارے جنازے میں آئے گا اور ہمارے لیے بھی قبر کھودی جائے گی. ایک طرف باپ رو رہا ہوگا، ایک طرف ماں رو رہی ہوگی، ایک طرف بہن بھائی بھائی کہہ کے پکار رہی ہوگی. سب عزیز اپنے کندھوں پہ لاد کر ہمیں سوئے قبرستان لے کر جائیں گے. آپ تصور کریں اس وقت ہم کتنے بے بس ہوں گے. آج میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم. کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کے پلاٹوں پر مکانوں پر قبضہ کر لیا، کسی پر ظلم کر لیا. ارے جو کرنا ہے کر لو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اتنی بے بسی ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کفن اڑتا ہوا کفن بھی نہیں روک سکیں گے. غسال نہ جانے کیسے غسل دے گا، ہم اس سے نرمی کا تقاضا بھی نہیں کر سکیں گے. اور ہمیں بھی قبرستان چھوڑ کر آیا جائے گا. بچے ایک طرف رو رہے ہوں گے، بھائی بہن رو رہے ہوں گے، والدین عزیز رو رہے ہوں گے، اور کوئی کہہ رہا ہوگا جلدی لے کے چلو جسم خراب ہو رہا ہے، جلدی لے کے چلو جسم خراب ہو رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، ایسا نہ ہو جسم خراب ہو جائے. اور اس طرف ہمیں جلدی کی جا رہی ہوگی. اور پھر قبر کا معاملہ، قبر میں سوال ہی عقیدوں کا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری ہوگی اور پھر حضور علیہ السلام کو دکھا کر، حضور کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں. تیرا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تیرا دین کیا ہے؟ دین پر عمل کیا ہوگا تو وہاں زبان کھلے گی، ورنہ بولے گا ہائی ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. قبر کو یاد کرے. قبر روزانہ پکارتی ہے اور یہ صدا دیتی ہے کہ اے ابن آدم یاد رکھ میں اندھیری کوٹری ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، تجھے مجھ میں آنا ہے. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تو مجھ میں آئے گا.
میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، تو میرے اندر آئے گا۔ روزانہ قبر یہ پکارتی ہے، جس کو انسان اور جن کے علاوہ اللہ جسے چاہے سنواتا ہے۔ انسان اور جن نہیں سنتے کیونکہ یہ مکلف ہیں، اگر یہ سننے لگے تو نیک بن جائیں، مسجد سے ہی نہیں نکلیں۔ موت کا معاملہ، پھر ایمان کا معاملہ کہ بندہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، یہ فکر، پھر قبر کے امتحان میں پاس ہونے کی فکر۔ کتنی آزمائشیں ہیں، کتنی تکالیف ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، بس اللہ کی جس پر رحمت ہوگی وہی کامیاب، اور رحمت ہوگی نیک بندے پر۔ جس نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو گناہوں کی وجہ سے جواب دینا ہی مشکل ہو جائے گا، زبان ہی نہیں کھلے گی۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ شب براءت میں 15ویں رات گناہ گاروں کو اتنی جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنا بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ آپ بتائیں بکری کے بال کون گن سکتا ہے؟ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور وہ قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اور ان کے بکریوں پر عام بکریوں کی بنسبت زیادہ بال ہوتے تھے جسم پر۔ ان کی مثال حدیث میں بیان کی گئی کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کی رات بھی محروم ہیں، آج کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں ہے، آج کی رات بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ سب سے پہلے والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ والدین کا نافرمان، رشتے توڑنے والا، رشتے داریاں ختم کرنے والا، قاطع رحم اس کو کہتے ہیں، رشتے توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ چوتھے نمبر پہ بدکاری کرنے والا، زنا کا عادی جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ پانچویں نمبر پہ ٹخنوں سے نیچے تکبر سے اپنا پاجامہ پائچہ لٹکانے والا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کی دشمنی رکھنے والا، دل میں بغض و عداوت والا۔ اس لیے شب برات سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی روایتیں بھی ہے کہ جو دل میں دشمنی رکھے گا اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ لہذا آپ سب کو دل سے معاف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی معافی مل جائے گی۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس رات نہ جانے کتنوں کو بخشتا ہے، لیکن یہ افراد اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ والدین کا نافرمان، آپ دیکھیں ماں باپ کا نافرمان، یار ماں باپ سے بڑھ کر اور کون ہے؟ اب ذرا آپ والدین کے تعلق سے حدیثیں تو پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا بیٹا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ ایک باپ بارگاہ رسالت میں شکایت لے کر آیا اپنے بیٹے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف دیکھ کر گریہ فرمانے لگے اور اس کے بیٹے کو بلوایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو اپنے باپ پر خرچ کیوں نہیں کرتا، اپنے باپ پر خرچ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور پورا نہیں ہوتا، میں کیسے اس پر خرچ کروں؟ اس طرح کی بات اس نے بارگاہ رسالت میں المختصر پیش کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اگر یہ باپ نہیں ہوتا تو کیا کر لیتا؟ تو پیدا بھی نہیں ہوتا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے باپ پر خرچ کرو۔ میرے بھائیوں، والدین تو بہت بڑی نعمت ہیں، والدین بہت بڑی دولت ہیں۔ ابھی ایک بڑی پوسٹ وائرل ہوئی، وہ یہ کہ ایک ٹک ٹوکر تھا، ٹک ٹوکر پتہ نہیں کہاں کا تھا، پشاور کے سائڈ کا یا کہیں پٹھان ٹائپ کا تھا۔ تو اس کے بارے میں کہ وہ ٹک ٹوک بنایا کرتا تھا جا کے پہاڑیوں پر، پہاڑی علاقوں پر۔ اس کے ابا کو پتہ چلا، اس کے ابا نے سختی کی اور اس سے موبائل لے کے رکھ لیا۔ یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، بڑا وائرل بھی ہوا یہ۔ تو اس نے دوستوں کے ساتھ جانا تھا، اپنے ابا سے موبائل مانگا، ابا نے نہیں دیا، اس کو غصہ آیا، اس نے پسٹل نکالی، ابا اور اماں دونوں پر فائرنگ کر دی، دونوں پہ فائرنگ کر دی۔ ابا جہاں موقع پر جہاں بھاگ ہو گیا، اس کا موقع پر انتقال ہو گیا، ماں کو تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ اب اللہ عالم ماں بچی کہ نہیں بچی۔ یہ حال ہے ہماری نسلوں کا، یعنی والدین کی تو عزت رتی بھر کی کر دی ہے،
والدین کی عزت ہی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ والدین آج کے دور میں جس کی اولاد اس کی عزت کرتی ہے. اور آپ بھی اپنی اولاد کو عزت دو بھائی, ان کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کرو. کچھ والدین کا بھی قصور ہوتا ہے, سب کے سامنے اولاد کو ذلیل کر دیا. اس کو علیحدہ سے بلائیں, پیار سے سمجھائیں. جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس کو پیار محبت سے ڈیل کیا جاتا ہے. اب بھائی اس کی بھی عزت ہے معاشرے میں, اس کے دوستوں میں دوست کے سامنے اس کو چمیٹا لگا دیا, اس کو چماٹ لگا دیا, اس کی کیا عزت رہ گئی؟ اگر آپ نے اپنی اولاد سے عزت کروانی ہے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے. آج کا دور یہ, ورنہ پہلے تو ابا سب کے سامنے مارتے تھے. ابھی کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک دکان پر وہ تکہ بوٹی جو لگاتے ہیں لوگ, تو وہ تکہ بوٹی لے رہا تھا ایک بچہ, ایک نوجوان تھا, کلر کا کام کرتا تھا. ابھی کی بات 2-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. وہ نوجوان تھا, اب اس کو بہت دیر ہو گئی. اس کے ابا آئے پیچھے سے, دبا کے چماٹ مارا اس نے پیچھے سے ہی, بالکل ہٹا کٹا نوجوان. اتنی دیر ہو گئی تجھے کھڑے ہوئے, کتنا انتظار کر رہا ہوں میں. اب بعض ابا بھی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, حالانکہ ہونا نہیں ہے اس طرح, آپ نے پیار محبت ہی کرنی ہے. لیکن اس نے بھائی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے لگا دیا. دکان پہ سب کھڑے ہیں, ٹھیلے پہ وہ تکہ بوٹی لے رہے ہیں, اس کے ابا نے پیچھے سے آگے لگا دیے 2-4. نوجوان بالکل, غالباً مجھے شاید شادی شدہ تھا وہ, سب کے سامنے. اب ابا چلے گا چائے لینے ہوٹل پہ, اب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ابا نے کٹ دیا. اب دیکھو یار جملے اس کے, سلام کرتا ہوں اس کو میں, آج تک یاد ہے مجھے. اس نے بولا یار میرا باپ ہے تو کیا ہوا, باپ نے مارا نا, کسی غیر نے تھوڑی مارا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے سبق ہے. ارے بھائی باپ نے مارا ہے نا, باپ ہے میرا, کوئی غیر تھوڑی ہے. کسی غیر میں یہ مجال ہے کوئی ہاتھ لگائے, میرے باپ نے مارا ہے. میرے والد صاحب نے اس کو شاباش دی. یار یہ ہوتی ہے اولاد, سعادت مند اولاد. ایسی اولاد ہونی چاہیے. اگر باپ یہاں مارا ہے تو آپ دوسرا گھر آگے کر لو, ابا جی یہ بھی حاضر ہے. یہ ہے والدین کی فرما برداری. آج ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, ایک ٹکے کی نہیں سنتے والدین کی, دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں. کوئی والدین کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, پیار محبت سے دیکھنا نہیں ہے, صحیح لہجے میں ماں باپ سے بات نہیں کرتے. یار دوست کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ, باپ کے ساتھ اچھے لہجے میں بات نہیں کرتے. ماں کے ساتھ تو پھر بھی کر لیتے ہیں, باپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا کہ جیسے ظالم ہے باپ. اولاد جو کسی منصب پر پہنچتی ہے نا, پیچھے باپ کی محنت ہوتی ہے. والدین کا بڑا اہم کردار ہے. حدیث پاک میں فرمایا ہے دونوں ہما جنتوں کا بنارو کا, ماں باپ یہ دونوں تیری جنت ہے اگر ان کی فرما برداری کرے, اور یہ دونوں ہی تیری دوزخ کا سبب ہے اگر ان کی نافرمانی کرے گا. تو والدین کی دل سے عزت کریں, ورنہ یہ رات بھی نہیں بخشے جاؤ گے. اس رات بھی مغفرت نہیں ملے گی جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا, ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. فرمایا باپ راضی تو رب راضی, باپ ناراض تو رب ناراض. حدیث میں آ گئی ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. اگر والد کو ناراض کر دیا رب بھی ناراض ہو جائے گا. امام اہل سنت کا فتویٰ ہے, آپ فرماتے ہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول فرماتا ہے نہ نفل قبول فرماتا ہے. ایسے بندے کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. جلد از جلد اپنے ماں باپ کو راضی کرے. قدر جب ہوتی ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں. ارے اس سے پہلے قدر کرو. اللہ نے ماں باپ کا تحفہ عطا فرمایا, جیتے جی ان کی قدر کریں. ہم سب دل سے ان کی عزت کریں, اپنے ماں باپ کو عزت دیں, پیار دیں, ان کی ہر بات کو مانیں, پورا کرنے کی کوشش کریں, اور ایسے کام کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو. ایسے کام کریں, بالخصوص میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, ایسے کام کریں کہ آپ کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ماں باپ یہ بددعا دینے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم بے اولاد ہوتے تو اچھا تھا, اللہ ہمیں اولاد ہی نہیں دیتا, ہم بے اولاد ہوتے تو اچھا تھا. آج ایسے والدین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں یار؟ ماں باپ کو رلاتے ہو یار. آپ کیسے سکھی رہو گے؟ آپ ماں باپ کو رلاتے ہو. آپ کیسے سکھ میں رہو گے؟ کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا. اس سے پہلے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, آج پوچھو ان سے جن کے والدین نہیں ہیں. یقین مانے ماں باپ ہوتے نا, انسان کا ایک بھرم رہتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے ہے, اور جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو وہ تنہا ہو جاتا ہے. سب کچھ بھی ہوگا نا, اس کو لگے گا میں خالی ہوں, میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. والد ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ یار میرے پیچھے ہے کوئی, مجھے دعائیں دینے والا, مجھے سہارا دینے والا. اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نا میرے پیچھے بیٹھنے والے میرے پیچھے ہیں, میرے پیچھے دعا کریں گے. لیکن جس دن باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, انسان اس دن اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے, کوئی نہیں ہے میرے پیچھے.
بھلے اس کے پاس بہت پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. پوچھیں ان سے جن کے والدین نہیں ہیں، ہر عید تہوار پر، ہر شادی بیاہ پر کتنے یاد آتے ہیں ماں باپ، ان کی قبر پہ ان سے جا کر ملنا پڑتا ہے. تو ماں باپ ہیں، بہت بڑی دولت ہے. ماں باپ کو راضی کریں، ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کریں. جی ابو، جی ابو، جی امی، جی ابو، جی امی، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آج ماں باپ کو آپ نے یار بالکل کچرے کا ڈبہ سمجھ لیا، ان کی کوئی بات نہیں ماننی، ان پر حکم چلانا ہے، ان کی نافرمانی کرنی ہے. کوئی وہ اگر بات 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرا دے، سن لیا میں نے، یا بار بار کہو گے کیا؟ دوائی ٹائم پر نہیں کھائی آپ نے؟ ابے تم تو دوائیاں توڑ دیا کرتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے بچپن میں. تو ایسا شخص ایسا رویہ اگر اپنے والدین سے رکھے گا اور والدین کی دل آزاری کرے گا تو وہ اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا. والدین کا نافرمان، اس رات کے جس رات اللہ کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، والدین کے نافرمانوں کے لیے بخشش نہیں ہے. اور پھر آ رہے ہوتے ہیں جنازے پر، جب انتقال ہو جاتا ہے، ابو مجھے معاف کر دیں، اماں مجھے معاف کر دیں. زندگی میں معافی مانگو بھائی، اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، آواز میں زور تھا، بلند آواز تھی، بلند آواز کے مالک تھے. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرتے تو آواز بلند ہو جاتی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ نبی ہیں. کوہ طور پر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنا چاہا. اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ اب اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز کو ہلکا رکھنا، کیونکہ تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے. تمہاری ماں تمہارے پیچھے دعا کرتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اس کی پکڑ نہ فرمانا. فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری والدہ اب نہیں ہے دعا کرنے والی، اب میرے سے کلام کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا. ماں باپ کی دعا نبیوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. تو اپنے ماں باپ کا دل جیتے ہیں یار، اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں، اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے آپ مکہ مدینہ دکھائیں اور ماں باپ کو خوش کریں. کچھ والدین ہوتے ہیں جن کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اولاد ان سے بیزار ہو جاتی ہے. اب چلو ماں باپ پر بھی تھوڑا سا آئیں. اولاد کو تو حکم ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کرے گی، اگرچہ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو. ہاں لیکن ایک باؤنڈری ہے، والدین کی بھی اطاعت کتنی کرنی ہے یہ بھی شریعت نے سکھایا ہمیں. ہر اس بات میں اطاعت کرنی ہے والدین کی جو شریعت کے مطابق ہو. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، ہر اس بات کو ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو. پتہ چلے وہ بولے داڑھی کٹوا دو، اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. بولے نہیں نماز نہیں پڑھو، اس میں ماں باپ کی اطاعت، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں ہم نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، نہ والدین کی نہ کسی مخلوق کی. ہم نے بات وہ ماننی ہے جس میں اللہ کی فرما برداری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اماں نے بولا تھا بھائی داڑھی کٹوا لو، ابے اللہ نے بولا، اللہ کے حبیب نے بولا داڑھی رکھو، میرے دشمنوں جیسی صورت نہ بناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اب اماں ابا بولے بھائی ساس بہو کی لڑائی ہو گئی، اماں بولے چل بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے، کیوں طلاق دے؟ تو اس میں بات نہیں ماننی. تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، یہ علم دین ہے. دین کا علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بچت ہوگی. تو ہم نے بات وہ ماننی ہے والدین کی، اس میں اطاعت کرنی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہو. جیسے ایک جزیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بچہ مسلمان ہے اور ماں کافر ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا مجھے مندر لے کر جا، تو بچہ اس میں اطاعت نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو شریعت کے خلاف بات ہو گئی نا، کہ مجھے بت کے پاس لے کر جا، مجھے مندر لے کر جا، تو یہ اس میں اطاعت نہیں ہوگی. لیکن اگر ماں کہتی ہے مجھے مندر سے واپس گھر لے کر جا، تو اب اس میں اطاعت کرے گا کیونکہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اپنے والدین کی قدر کریں، اور اپنے والدین، اگر والدین ناراض ہیں تو سچے دل سے بھائی ان سے معافی مانگیں. بھائی ابو ہیں، بات کہہ دی تو کیا ہوا، ماں باپ ہے نا، اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے. ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے. ماں کی دعا، یقین مانے والدین کی دعا وہاں کام آتی ہے نا جب بندہ بالکل بے آسرا ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، راہیں بند نظر آتی ہیں. ماں باپ کی دعا کام آتی ہے، ماں کی دعا. اور پھر آپ اپنے بچپن کو یاد کریں، کتنی مشقت اور محنتوں سے پالا والدین نے. باپ سارا دن کمائی کرتا ہے، ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، ماں محنت مشقت کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. باپ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، صرف اپنے بچوں کی خاطر، صرف اولاد کی خاطر. اور یہی اولاد بڑے ہو کر ماں باپ سے زبان درازی کرے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو یار ان کا دل تو ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے گا.
میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کتنی ہی بڑی بات ہو جائے آپ چپ کر کے سہ لینا، ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلانا۔ ہاں سمجھانے کا انداز ہے، اکیلے میں جا کے پیار محبت سے آپ سمجھائیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے یہ بات درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی چپل پڑے تو چپل چوم لینا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان سے زبان نہیں چلانی، ایک کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ ہوگا پریکٹس کرنے سے، ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کسی کو نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں نا، اس نے غصے میں اپنے باپ پہ گولی چلا دی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے۔ موبائل نے اتنا بگاڑ دیا قوم کو، یہ فلمیں ڈراموں نے دماغ خراب کر دیا، یقین مانیں۔ باپ فلموں ڈراموں میں ولن بنا ہوا ہوتا ہے، اب جناب بچہ اس سے باغی ہے کیونکہ باپ تو ولن ہے۔ اب فلمیں ڈرامے دیکھ کے چلو بھائی ابا تو ولن ہے، ابا تو میرا برا ہی چاہتے ہیں۔ ابے بھائی تمہارا باپ ہے، یہ فلمیں ڈرامے تمہاری زندگی کوئی فلم تھوڑی ہے، کوئی ڈرامہ تھوڑی ہے، وہ دیکھ کے تم نے وہی زندگی میں کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہی کرنا ہے تو بھائی ہیرو تو پہاڑ سے چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے، تم لگا کے دیکھو ذرا، بچو گے نظر بھی نہیں آؤ گے۔ تو یہ زندگی حقیقی زندگی میں آئیں اور حقیقت کو آپ آنکھوں سے دیکھیں، یہ کوئی انسان کی زندگی کو ڈرامہ تھوڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور جو اسلام نے ہمیں درس دیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور اگر اپنی زندگی اسی طرح بھیڑ چال کی طرح گزار رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھ گئے، اچھل کود کر لی، ادھر جناب یہ کر لیا، ادھر ہلا گلا کر لیا، تو یہ زندگی بے مقصد ہے۔ با مقصد زندگی وہ ہے کہ آپ اپنی اگلی زندگی کی تیاری کریں، یار میں نے اپنی قبر کو اچھا کرنا ہے، اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے، آپ ایفرٹ کریں، آپ اپنے مقصد کو اچیو کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا اصل مقصد ہے، اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ جب بندے کا مقصد بن جاتا ہے نا، جب کسی شے کو بندہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے۔ کتنے نوجوان دعوت اسلامی میں ایسے ہیں جو کل تک ڈون تھے، ڈون اپنے علاقے کے ڈون تھے اور لوگ ڈرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی بدلی، آج وہ تہجد گزار بن گئے، چہرے پہ داڑھی آ گئی، نبی پاک کی سنت ادا کرنے لگے، با امامہ بن گئے، اپنی زندگی کا انہوں نے ایک مقصد بنا لیا اور اس مقصد کو پانے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ آج کتنے ایسے مبلغین ہیں جو اجتماع میں آج بیان کر رہے ہوں گے جن کی پہلے کی زندگی یہ تھی کہ وہ گانے گاتے تھے، ٹاپ کلاس کے سنگر تھے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ بدلاؤ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، لیکن جس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس پر اس کو استقامت مل جاتی ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ایسے ایام ایسی راتیں اللہ نے ہمیں بدلنے کے لیے دی ہیں۔ بندہ سچی توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سمجھے کہ بھائی اتنی عمر گزر گئی میری، کہاں ہے میرے پاس نمازیں ہیں، مر کے جواب دینا ہے، میرے پاس قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پڑھنا سیکھا ہے، میں کیا لے کے جاؤں گا مرنے کے بعد، اپنے ساتھ کیا لے کے جاؤں گا کہ یا اللہ میرے تو فرصت ہی نہیں تھی بچوں کے لیے کمانے میں پورا تھا، میں نے یہ بنانا تھا، وہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ جواب نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا کیا کیا، ہم نے زندگی دی تھی، کیا کیا زندگی میں، یہ سوالات ہوں گے۔ کیا اسلام کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا، اپنے نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ زندگی اس لیے ملی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ پاک موقع سب کو دیتا ہے، بلکہ جب تک ہماری سانسیں موقع ہی موقع ہے۔ تو عقیدوں کی اصلاح کریں۔ قبر روشن کیسے ہوگی کہ بندے کے جب عقیدے درست ہوں گے، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں عقیدے درست کریں اور وہ عقیدے اختیار کریں کہ جو عاشقان رسول کے، صحابہ کرام کے عقیدے ہیں اور جن پر ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ صحبت اچھی کریں، پھر اعمال کی طرف آئیں، فرائض و واجبات کی پابندیاں کریں۔ میں کہتا ہوں اس دور میں بندہ دو کام کر لینا اللہ کا ولی ہے، ایک تو رزق حلال کمائے، دوسرا فرائض و واجبات کی پابندی کرے۔ رزق حلال کمائے اور فرائض و واجبات کی، یعنی جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، جو واجب کیا ہے، اس کی پابندی کرے۔ یہ دو کام آپ کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی، ہماری آخرت بھی روشن ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا، رشتہ کاٹنے والا، ان کی بھی مغفرت نہیں ہے، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو اگر آپ نے رشتے توڑے ہیں، کاٹے ہیں، تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، بھلے سے ان کی غلطی ہو، رشتہ داروں کی غلطی ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دو۔ ایک فون کر لو، کہیں ہفتے میں فون، چلو آپ گھر نہیں جا سکتے، کوئی کلام سلام، دعا سلام رکھیں جاری، تاکہ قطع تعلق نہ ہو۔ اپنی طرف سے آپ نے کئی محفل میں ملے، اچھے انداز میں آپ سلام کریں، یار وہ تو مجھے سلام نہیں کرتا بھائی، منہ ہی صحیح نہیں رکھتا، کوئی بات نہیں بھائی، جنت میں آپ نے جانا ہے نا، آپ آگے بڑھ جاؤ،
آپ سلام کر لو، آپ گفتگو کر لو. تو انشاءاللہ قطع تعلق سے آپ بچیں گے، رشتے توڑنے سے آپ بچیں گے. اور انشاءاللہ جو قطع تعلق سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اس کی مال میں بھی اضافہ فرماتا ہے. جو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی دو برکتیں ہیں، اللہ رزق بھی بڑھائے گا اور اللہ عمر بھی بڑھائے گا. رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا. شراب کا عادی، لیکن شراب تو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام. جو اس بری لت میں مبتلا ہیں، اس سے پہلے کہ موت آئے سب سے پہلے آپ ایسی صحبت چھوڑیں جو آپ کو شراب کی طرف لے کر جاتی ہے. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑیں، ایسے دوستوں سے بچیں جو آپ کو بولا ہے سگریٹ پی لے. بندہ ہے سگریٹ سے، نشہ سگریٹ سے ہی شروع ہوتا ہے. اور جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے گروپ سے بھائی آپ بچو کہ جہاں پر نشے کی ترغیب دی جاتی ہے، جہاں پر بدکاری کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یار یہ کر لے کوئی بات نہیں، ابے کیا مرد نہیں ہے کیا. اس طرح دوست ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں، ابھی تک بچہ ہی ہے کیا، کر کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے جرائم کی. اور یہ اسکول کالجوں میں آپ سب جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کتنے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو ان گروپ سے آپ نے بچنا ہے. بعض اوقات بندہ خود گناہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، لیکن دوستوں کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوتا ہے. دوست اس کو چڑھاتا ہے، کر بھائی کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو. تو ایسی صحبت سے ہی آپ جان چھڑائیں نا کہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور نشہ شروع ہوتا ہی سگریٹ سے، سگریٹ سے شروع ہوتا ہے. اللہ سب کو بچائے، بڑا گندا نشہ ہے یہ. سگریٹ پینا بھی اچھا تھوڑی ہے کوئی. سگریٹ پینے سے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں. لوگ فیشن بنا لیا لوگوں نے، اور وہ اب سگریٹ کی جگہ وہ عجیب فلیور آ گئے ہیں. وہ دوسری قسم کی ایک سگریٹ چل رہی ہے، اس میں فلیور ہوتے ہیں. چلو بھائی اس سے بچو گے تو یہ کر لو. ابے ضرورت کیا پینے کی؟ بھائی ہاضمہ صحیح نہیں رہتا، بھائی چورن کھا لو، تو پھکی لگا لو، یہ سگریٹ ہی پینی ہے. اس سے جان چھڑائیں. میں آپ کو واقعہ بتاؤں. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے والد صاحب ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں. وہ کوئی دور کہیں ہاسپٹل تھا، ان کو خون کی ضرورت تھی. میں نے 2-4 اسلامی بھائیوں کو جمع کیا، سنڈے مسٹنڈے ٹائپ کے پہلوان. ان کو ملے گا یار ہمارے اسلامی بھائی، ان کے والد صاحب کو خون چاہیے، فوراً چلو. سب بھائی تیار ہو گئے اسلامی بھائی، ان کو ہم لے کر گئے کسی اسپتال میں. تو واقعی وہ والد صاحب کی حالت بڑی کنڈیشن خراب تھی. تو اب میں ان کے پاس ان کی عیادت کی نیت سے گیا. عمر بھی ان کی 70 سے پلس تھی اور ان کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے. سگریٹیں پی پی کے سٹے لگا کے پھیپھڑے بالکل ختم. تو پھر میں نے ان کو تھوڑا نیکی کی دعوت کی نیت سے عرض کی. میں نے کہا اب تو حضرت سگریٹ چھوڑ دیں. اس وقت بھی بول رہے بچے سے سگریٹ لے کر آ. میں نے کہا حضرت اب تو چھوڑ دیں سگریٹ، تو بالکل کام خراب ہو چکا ہے. ارے بھائی وہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ جو میرے پلے پڑے ہیں بھائی، میرے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا. بولا مولوی صاحب سگریٹ کو کچھ نہیں کہنا. سگریٹ کو میں جب اسکول میں جاتا تھا 2 ڈبے باتھ روم میں بیٹھ کے ختم کرتا تھا. سگریٹ نہیں چھوڑ سکتی، میں دنیا چھوڑ دوں گا، سگریٹ نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی. کہاں پھنس گئے وہ بھائی، انہوں نے شور مچا دیا. میں نے کہا بھائی نہیں منع کر رہا میں، آپ پیو سگریٹ پیو. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھانا، رکشے میں بٹھانا ہے. پھر وہ 1 ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سگریٹ کی اتنی عادت نہ بنائیں، اس کو چھوڑ دیں. بری چیز ہے، بری لت ہے. پھر جو نوجوان ہوتے ہیں سگریٹ سے کسی اور طرف جاتے ہیں، وہ نشے کی طرف لگ جاتے ہیں، اور پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کو محفوظ رکھے. تو یہ جو والدین پابندیاں لگاتے ہیں نا، تو بھائی ہمارے اچھے کے لیے ہوتی ہے. سگریٹ کی جس کو لت پڑ گئی، گھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا یقین مانے فاقے ہو رہے ہیں. گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کو سگریٹ چاہیے. وہ تل ملا رہا ہے، مچل رہا ہے، سگریٹ چاہیے. یا کوئی گٹکا کھاتا ہے، پان وان کھاتا ہے. آج کل مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، اس کو سگریٹ چاہیے، اس کو نشہ چاہیے. بھائی گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور وہ کش پہ کش لگا رہا ہے. گھر میں بچے بھوکے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھائی ان کے گھر پہ راشن پہنچایا، وہ ابا مزے سے بھائی کرسی پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. نشہ اتنی بری بلا ہے. مطلب وہ جو کچھ پیسے آتے بھی ہیں تو وہ نشے میں پورے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے اگر اگلا اسٹیپ کوئی چلا گیا، بالکل نشہ ہی بن گیا، وہ ہیروئنچی بنا ہوا ہے، وہ تو گھر تک کو داؤ پر لگا دیتا ہے، بیوی بچوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ نشے کا عادی، شراب کا عادی، اس رات ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہے. ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں. تو سچی توبہ کریں، ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں. بالخصوص اپنے بچوں پر نظر رکھیں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی تم چنگم کھا لیا کرو، کوئی اور چیز کھا لیا کرو، اس سے بچو. پھر بدکاری کا عادی، زنا کا عادی، یہ بھی اگر توبہ نہیں کرے گا پیارے اسلامی بھائیوں تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے. قرآن پاک میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب جانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟
وہ اسباب اختیار نہ کرو کہ جس سے انسان زنا کی طرف جاتا ہے، وہ چیزیں اختیار نہ کرو کہ جس سے انسان برانگیختہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ برائی کی طرف بڑھتا ہے، برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے بدنگاہی، بلکہ حضور نے فرمایا العینانی تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا یہ ہے کہ یہ بدنگاہی کرتی ہیں۔ یہ اسباب ہیں زنا کے، انسان فوراً زنا کی طرف نہیں بڑھتا، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ بدنگاہی انسان کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ پاکستان میں، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کیسے بات کروں، آپ کا پاکستان، آپ کا ملک دوسرے نمبر پر ہے گندی فلمیں دیکھنے میں، پورن فلمیں جو ہوتی ہیں، ایسے لٹریچر عام ہو رہے ہیں کہ جس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ اپنی بہن سے زنا کرے، معاذ اللہ، جس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ سسر اپنی جو ہے نا بہو سے زنا کرے، ایسے لٹریچر تقسیم کیے جاتے ہیں، ایسے لٹریچر پھیلائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بندہ یونیورسٹی میں باقاعدہ نصاب میں شامل ہو رہا ہے بہن بھائیوں کا آپس میں گزارنے کا طریقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ایسے لٹریچر عام ہوں گے، ایسی ویڈیوز دیکھیں گے، ایسی مووی دیکھیں گے، تو بتاؤ ذہن کا کیا حال ہوگا؟ انسان زنا کی طرف بڑھے گا، انسان بدکاری کی طرف بڑھے گا۔ مفتی صاحب کے پاس ایسے کیس آئے، ہم نے خود سنے کہ جس میں بھائی نے اپنی بہن سے زنا کیا، معاذ اللہ سنو۔ اسلام نے کیوں بستر الگ الگ کیا؟ جب بچے بالغ ہو جائیں، جب بچے بچیاں بالغ ہو جائیں بہن بھائی، تو ان کا بستر الگ کر دو، یہ سیفٹی ہے، اسلام کی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں۔ کیوں ایسی طرف جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بدکاری کا عادی بنتا ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ فلمیں ڈرامے، یہ گانے سننا، گانا فلمیں، یہ کیوں منع کیوں کی ہیں؟ اس کے لوجک کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چلو حدیثیں تو اپنی جگہ پر ہیں، جو حدیثوں میں گانے بازوں سے منع کیا گیا، ڈھول تماشوں سے منع کیا گیا، گانے سننا، گانے گانا یہ کیوں حرام ہے، کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، گانا اخلاق کو بگاڑتا ہے، گانے باجے دل میں کیا کرتے ہیں؟ نفاق، برائی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی ایسا ہے گانا سن کے آپ مسجد کا راستہ پکڑ لو، گانا سن کے جناب آپ نے مسجد کا راستہ اختیار کر لیا ہو، کسی کی مدد کر دی ہو، جناب کوئی نیکی کا راستہ اختیار کیا ہو؟ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اس لیے گانے سننا حرام ہے، گانے گانا حرام ہے۔ گانا دل میں برائی کا ارادہ ابھارتا ہے، انسان برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے یہ راستہ ہی بند کر دیا اور فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان اسباب کے قریب نہ جاؤ جو تمہیں برائی کی طرف لے جائیں، جو تمہیں برائی کی طرف ابھاریں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر شہوت کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ روزے رکھو، روزے سے اپنی شہوت کو توڑو اور برائی کی طرف نہ بڑھو، اور پھر آپ ماحول میں ایسے رہنا یار کہ جہاں اس طرف آپ کا ذہن ہی نہ جائے، آپ کا ذہن جائے نیکیوں کی طرف، تقویٰ پرہیزگاری کی طرف۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے ماحول میں کیوں نہیں آتے کہ جو آپ کا ذہن بالکل کلیئر کر دے گا اور آپ کے ذہن میں صرف مدینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ محبت کرنی ہے تو بندہ مدینے سے کرے، مکے سے کرے، قرآن سے کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرے، رمضان سے کرے۔ محبت کرنی ہے تو کرو نا محبت، پاکیزہ محبت، اچھی محبت، سچی محبت کے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اچھائی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھائی ملے گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر اسلامی سزائیں کیا ہیں کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ اگر زنا کر لے تو سب 100 کوڑے سب کے سامنے بڑے مجمع میں، اور اگر شادی شدہ زنا کر لے اور زنا ثابت ہو جائے تو ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے، جیتے جی ان کو مار دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے بھائی، سچی توبہ کرنی چاہیے اس رات۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ دوسرا، اپنے پائنچوں کو لٹکانے والا، ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، یہ تو میں نے یوں سمجھا اگر 100% کہوں نا، کیا عوام کیا خواص سبھی اس میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ تکبر کی نیت نہیں ہوتی، یہ وعید اس وقت ہے کہ جب تکبر کی نیت سے آپ نے پائنچے کو لٹکایا ہو، ٹخنے سے نیچے کیا ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات تکبر کی نیت نہیں ہوتی، ہماری شلواریں بڑی ہوتی ہیں، شلواریں ہماری بڑی ہوتی ہیں، ہم بلوچ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نیچے تک جاری ہوتی ہیں، اور پھر نمازوں کے اندر یوں ارس رہے ہوتے ہیں، چل بھائی اوپر ہو جا جلدی سے، کہیں نیچے سے پائنچے فولڈ کریں گے، پینٹ ہوگی تو کہیں اوپر سے ارسیں گے، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نمازوں کے وقت ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، وہاں کی معافی ہے۔ اور بھائی جب تک آپ پہنے ہوئے ہیں پاجامہ جو بھی پہنے ہوئے ہیں، یہ صرف نماز کے لیے سنت تھوڑی ہے۔ پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے فرمایا وہ جہنم میں، وہ جہنم میں۔ اگر تکبر کی نیت ہے، جس نے تکبر کی نیت سے اپنے پائنچے کو ٹخنوں سے نیچے کیا، لٹکایا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ کتنی شدید وعید ہے۔
تو آپ کیوں اپنے درزیوں کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ وہ لمبی سی ہے؟ بھائی آپ اپنی شلواریں چھوٹی سلوائیں. آپ بول دیں بھائی چھوٹی سینا کہ وہ آٹومیٹیکلی آپ کے جو ہے نا ٹخنوں سے اوپر ہیں شلوار. لیکن ہمارے یہاں تو حال ہی برا ہے. کیا عوام کیا خواص ٹخنوں سے نیچے ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گناہ ہے، گناہ اس صورت میں ہوگا جب تکبر کی نیت ہوگی، لیکن ایک سنت تو ہے نا بھائی. تو سنت کی نیت سے آپ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. اور اس میں تھوڑا سا مبالغہ بھی نہیں کرنا کہ وہ ڈھکنی ٹخنوں سے اوپر تھی، اس نے گھٹنوں تک رکھ لی اپنی شلوار، وہ بالکل دوسرے لگ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے مبالغہ بھی نہیں کرنا. پر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ آدھی پنڈلی بس. اس میں اب اگر کوئی بالفرض کسی کی شلوار زیادہ لمبی ہے اور ٹخنوں سے نیچے اس کے پائچے آ جاتے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہے. اور نہ آپ نے اس کو جھنجھوڑنا ہے، بولنا ہے، کیونکہ دین صرف ٹخنوں میں نہیں ہے. صحیح ہے، آپ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں. لیکن بعض ایک طبقہ ہے جو بہت اس میں شدت کرتا ہے. او بھائی ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. ارے بھائی تو نے میرے مسلمان ہونے کا میرے پائچے سے اور میرے ٹخنوں سے اندازہ لگا لیا. تو یہ سنت مبارکہ ہے زیادہ سے زیادہ. ہاں تکبر کی نیت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو حوالہ دوں، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ کا تیبن ٹخنے سے نیچے تھا. کون ہے؟ صدیق اکبر. حضور نے پوچھا یہ کیا؟ عرض کی آقا تیبن بڑا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو کچھ تعرض نہیں فرمایا، کیونکہ اب جس کی شلوار ہے ہی بڑی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. البتہ نماز کی حالت میں، یعنی نماز جب آپ پڑھنے کے لیے آئیں تو اب یہ فولڈ کرنے کا اور رسنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز کے اندر فولڈ کرنا، نماز میں کپڑے کو فولڈ کرنا، پلٹنا، یہ منع ہے. اس حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. آپ جتنا اوپر کر سکتے ہیں اپنی شلوار کو اوپر کر لیں، اور جتنی ہو جائے ٹھیک ہے. نہ نیچے سے پائچے پلٹنے کی اجازت ہے پینٹ کے، نہ اوپر سے شلوار کو ارسنے کی اجازت ہے، کیونکہ نماز میں کفے سوپ، کپڑے کو پلٹنا، کپڑے کو ارسنا اور ایسی حالت میں نماز شروع کرنا یہ بھی منع ہے. تو آپ کوشش کریں سنت کی ادائیگی کی نیت سے اپنے پائچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور آدھی پنڈلی تک یہ رکھنا سنت مبارکہ ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب برات کی پیاری پیاری رات ہے، اور ان قریب انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ادا کی جائے گی. شب برات میں بیری کے پتوں سے نہانے کا بتایا جاتا ہے کہ بھائی 7 بیری کے پتوں سے جو اس رات میں نہائے گا، یہ رات میں ہی نہانا ہے، اس رات میں جو نہائے گا انشاءاللہ سارا سال جادو سے حفاظت رہے گی. تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو دیکھیں یہ کوئی قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے نہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں آیا. یہ اکابرین کے معمولات میں سے، اولیاء کرام کے معمولات میں سے، ان کے تجربے میں سے یہ بات ہے. صحیح ہے، جیسے ہمارے بڑے بزرگ بوڑھوں کے ٹوٹکے نہیں ہوتے، ان کو کہتے ہیں ٹوٹکا. تجربات جو بڑوں کے بزرگوں کے تجربے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی پیٹ میں درد ہو تو یہ لگا لو، یہ ہینگ سہاگا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ پیٹ پہ مر لو. تو بڑی بوڑھی اپنے ٹوٹ کے بتا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں آتا قرآن و حدیث، سب اپنی تکلیفیں دور کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی انہی ٹوٹکوں میں سے ایک ٹوٹکا ہے، اور یہ ہمارے اکابرین کے معمولات میں سے، یہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ 7 بیری کے پتوں سے شب برات میں جو نہائے گا وہ جادو سے حفاظت میں رہے گا. تو اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. شب براءت کے تعلق سے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا، اور یہ تقریباً ہر سال ہی ہوتا ہے، اور جتنا سوال ہوتا ہے اتنا ہی لوگ مناتے ہیں کہ بھائی یہ شب برات منانا کہاں سے ثابت ہے. انہوں کو بولا یار کوئی نیا سوال لے کر آؤ کوئی مارکیٹ میں، یہ تو ہر سال ہی آتا ہے، کہاں سے ثابت ہے کہاں سے نہیں ہے. تو دیکھیں اس طرح کی جو میں آپ کو بتاؤں، بالخصوص میرے نوجوان توجہ سے سنیں، کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا کہاں سے ثابت ہے، تو یہ شرک ہے، تو یہ بدعت ہے، اپنے کان بند کر لیا کرو. جو اس طرح کی فرقہ واریت پھیلایا کرے نا، اس کو بولا کرو بھائی تو اپنے گھر جا، ہمارے کو ایسی فرقہ واریت نہیں چاہیے. اپنے کان بند کر لیں، نہ سنیں اس کی بات، کیونکہ ایسے مولوی بڑے زہریلے ہوتے ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہوتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ہر سال ہی سوالات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے سوالات کیا بھی نہ کریں کہ بھائی فلاں حضرت نے یہ کہا کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو آپ کو ایسوں کے سنتے کیوں؟ آپ ایسوں کو سنا ہی نہیں کرو جو فرقہ واریت پھیلائیں. آپ وہ سنو کہ جو آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کریں، بس دین کی محبت پیدا کریں، آپ ان کو سنیں. جو فرقہ واریت پھیلائے تو 12ویں ثابت نہیں ہے تو 11ویں ثابت نہیں، آپ ایسوں کو سنو ہی نہیں بھائی. سب سے اچھا فارمولہ یہ، ایسوں کے نہ سنیں جو ہمارے نبی کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، ہمارے غوث پاک کے بارے میں بات کریں. ایسوں کے سننے سے ہمارے کان بند ہے بھائی. بس یہ زبردست فارمولہ ہے. سنیں ہی نہ کریں، نہ سوشل میڈیا پر ان کو سنیں، نہ یوٹیوب پر ان کو سنیں. صرف آپ سنیں ان کو کہ جن کے بیان سے، جن کے سننے سے آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو، نبی کی الفت پیدا ہو، مدینے کی محبت پیدا ہو، مکے کی محبت پیدا ہو، دین کی محبت پیدا ہو. اس میں رہو گے نا آپ فرقہ واریت میں، آپ کو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ دوسرے دن وہ الگ ہی بات کر رہا ہوگا جس کو آپ سن رہے ہو.
بولے گا یار کل تو یہ بات کر رہا تھا، آج یہ بات کر رہا ہے. تو ایسوں کو بالکل بھی نہیں سننا. آپ ان کو سنیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں پیدا کریں. لیکن بالفرض اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ بھائی آپ کو جواب دینا ہی ہے، اب بولتے ہیں وہ میرے پاس کچھ آتے ہیں لڑکے نوجوان، ہمارے کالج میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی، مجھے جواب دیں. تو کبھی ایسی کنڈیشن آ جائے تو پھر جب کوئی چھیڑے تو چھیڑو نہیں، جب آپ کو کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کسی کو بلا وجہ چھیڑنا نہیں ہے. لیکن جب بات آ جائے کہ بھائی آپ جواب دو، اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی سب مل جاتے ہیں، ہاں دیکھا اس کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ آگے پوچھا کرو کیوں جواب نہیں ہے. بولا ان کے پاس تو دلیل ہے. میں نے کہا دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ بھائی دلیل تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، قادیانیوں کے پاس بھی ہے، وہ بھی اپنے طور پہ دلائل رکھتے ہیں اپنے مذہب کی، تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ دلیل تو ہر کوئی بنا سکتا ہے، اصل آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ اس کی دلیل صحیح ہے کہ نہیں، اور اتنا نالج ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس لیے ہم نے سننی نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہاں بولو کیا مسئلہ ہے. تو امام صاحب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. تو ایک ہی ایٹم بم ہے ہمارے پاس، جو کہتے ہیں نا شب برات ثابت نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے، کس نے منایا، کیا منایا، کیوں منایا، کیسے منایا. تو پھر میں وہ جب ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ بھائی اب جواب دینا ہی پڑتا ہے، تو پھر میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں پھر آپ صرف ایک بات کیا کرو، یہ فاروق اعظم کا دن منانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یوم فاروق اعظم بھی تو مناتے ہیں، مناتے کہ نہیں مناتے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس میں محفلیں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ جس دلیل سے وہ ثابت ہے اسی دلیل سے شب برات منانا بھی ثابت ہے. بولو نا سبحان اللہ. بس یہ ایک ہی کافی ہے، باقی تو دلائل تو بہت ہیں. ایک ہوتی ہے دلیل، صرف دلیل، اور ایک ہوتا ہے برہان. قرآن پاک میں برہان ہے، روشن دلیل، کہ جس سے بندہ سامنے والا سن کے چپ ہو جائے، کوئی جواب ہی نہ بن پڑے، اس کو کہتے ہیں برہان. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی روشن دلیل. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی. ایک روشن کہ ان کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھے گا وہ حق کو تلاش کر لے گا، وہ حق کو پالے گا، اس کو کہتے ہیں برہان. تو الحمدللہ ہمارے پاس صرف دلیل نہیں ہے، برہان ہے، برہان. تو کبھی ایسا ہونا یہ ثابت نہیں ہے تو یوں نہیں ہے تو یوں نہیں ہے، تو میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں بس آپ یہ پوچھ لیا کرو کہ یہ فاروق اعظم کا دن منانا، صدیق اکبر کا دن منانا، اس میں راتوں میں محفلیں کرنا، جلسے نکالنا، جلوس کرنا، ریلیاں نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کون سے صحابہ نے کیا؟ یہ کون سے اولیاء کرام نے کیا؟ کون سے صحابہ نے کیا؟ ہم شب برات منائے تو کہاں سے ثابت ہے؟ تم یہ کرو تو یہ سب صحیح ہے. اب آپ بتائیے کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صرف ایک ایسا جواب ہے، ایک ایسا سوال ہے ان پر کہ وہ خود خاموش ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے اور آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، ورنہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں. آپ اپنے عقیدوں پر رہیں، اپنے عقیدے درست کریں، علم دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. علم دین ہوگا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. کیسے فرض ہے؟ کہ جب آپ بالغ ہوئے، نماز آپ پر فرض ہو گئی، اب مسائل، نماز کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا. آپ پر روزہ فرض ہوا، روزے کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا. آپ نکاح کرنے کے لیے آ گئے بھائی، اب نکاح اور طلاق کے مسائل آپ پر سیکھنا فرض ہے. یہ معاملات سیکھنا فرض ہو گئے. بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں. اب میں شادی شدہ ہو گیا، شادی شدہ رہتے ہوئے میں اپنے بیوی بچوں کے اور والدین کے حقوق ایک ساتھ کس طرح ادا کروں، یہ سیکھنا فرض ہے. لیکن ہماری نوجوان کو پتا، اور پھر پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں، نوجوان بولتے بس میں جا رہا ہوں ابا جی کل گھر چھوڑ کے، بس ٹھیک ہے میرے بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے. علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. حقوق کیسے ادا کرنے، ماں باپ کے بھی اور والدین کے بھی، تو وہ پتہ ہوگا تو ادا کریں گے نا. کہاں تک اپنے بیوی بچوں کی سائڈ لینی ہے، کہاں تک اپنے والدین کی سائڈ لینی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دین کا علم ہے. اس کو ہم نے اور آپ نے سیکھنا ہے اور پوچھنا ہے. اور سیکھیں گے کیسے؟ کہ آپ کے پاس علماء موجود ہیں، آپ پوچھیں، آگے ہر سوال کریں. مفتیان کرام موجود ہیں، دارالفتہ ہمارا. آپ میں سے کون کون ہے جو اب تک کسی نے دارالفتہ کی زیارت کی ہے؟ کوئی گیا آپ میں سے؟ آپ کے نیو کر اپنے نارتھ کراچی میں دارالفتہ کہاں ہے؟ ادھر سارے کسی کو پتہ ہی نہیں. فیض مدینہ مسجد میں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، میرے علم میں نہیں ہے. آپ بھی گئے ماشاءاللہ. فیض مدینہ مسجد ہے ہماری پاور اپنا کریلا اسٹاپ پر، جہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں دارالفتہ موجود ہے. کبھی گئے کوئی مسئلہ پوچھنے، شرعی مسئلہ، کوئی طلاق کا مسئلہ، کوئی، تو آپ بھائی جایا کریں، رجوع کریں. مفتیان کرام بیٹھے ہماری رہنمائی کے لیے.
پوچھا کریں. اور ہمارے دعوت اسلامی کے مفتیان کرام تو اتنے ماشاءاللہ محبت والے ہیں کہ توجہ سے آپ کی بات بھی سنیں گے. ہاں چونکہ دیر سویر ہو جاتی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, سائلین آ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں دل چھوٹا نہیں کیجیے گا یار میرا نمبر ہی نہیں آ رہا, میری باری نہیں آ رہی. صدر کے پاس جانے کے لیے تو سوچتا ہی ہے نا بندہ, کتنے دھکے کھاتا ہے. لیکن یہاں تو مفتیان کرام ہے, صدر بھی جن کے پیچھے نماز پڑھے, تو تھوڑا بہت اگر وقت لگ بھی جائے تو کیا ہے, دین کا علم حاصل کرنے. ایک صحابی تھے, وہ ملک شام گئے ایک حدیث سیکھنے کے لیے, اتنا لمبا سفر کیا صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے. تو علم دین جہاں سے ملے اس کو لے لیں. تو دارالفتہ آپ کے قریب موجود ہے, تو یہاں جایا کریں. مفتیان کرام کو یہ وراثت کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, آپ لے جائیں پکڑ کے, بھائی آپ پوچھو جا کے وراثت کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ ہے کہ علم دین آپ کو حاصل ہوگا, اور علم دین مل گیا تو انشاءاللہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت مل جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ 10:30